دعائے عہد ایک بہت خوبصورت دعا ہے جس کے بارے میں تاکید کی گئی ہے کہ وہ آپ اگر 40 روز تک پڑھیں تو آپ کا شمار ان افراد میں ہوگا کہ جو امام زمان علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، اور بے اگر شک. کوئی شخص پڑھتے ہوئے انتقال کر جائے، حضرت کے ظہور سے پہلے ہی اس دنیا میں نہ رہے، تو پروردگار عالم اس کو دوبارہ اس دنیا میں لائیں گے اور دوبارہ سے وہ امام کے ساتھ ہوگا، یعنی وہ ایک محبت اور عشق کی کیفیت کا صلہ ہے جو اس کو ملے گا۔ اور ساتھ میں یہ ہے کہ ہزارہا گناہ معاف ہوتے ہیں، ہزارہا نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ایک احسن ترین عمل ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں تو ہر روز نماز فجر کے بعد اس کو پڑھنے کی عادت اپنائیں، اور اگر ہر روز نہیں کر سکتے تو کم از کم روز جمعہ ضرور کریں، کیونکہ جمعہ بہرحال وہ دن ہے جو امام زمان علیہ السلام سے منسوب ہے۔ دعائے بے عہد شک. کے الفاظ بہت خوبصورت ہیں۔ جب آپ دعائے عہد کو تمام تر تنہائی میں، خاموشی میں، اپنے ذہن کو دنیا کی ہر چیز سے ہٹا کے پڑھتے ہیں نا، تو آپ کو بہت لطف آتا ہے اس میں، اور ایک حقیقی امام کا منتظر کیسا ہونا چاہیے نا، آپ کو وہ یہ تمام تر نکات سمجھ میں آتے ہیں۔ آغاز کیسے ہوتا ہے دعائے عہد کا؟ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب النور العظیم ورب الکرسی الرفیع ورب البحر المسجور ورب الذل والحرور ورب منزل التوریت والانجیل والزبور۔ یعنی ہم خدا کو کیسے مخاطب کریں، یہ اس قدر خوبصورت کلمات ہیں۔ اللہم رب النور العظیم، اے عظیم نور کے پروردگار، نور واہ واہ. عظیم یعنی چہاردہ معصومین علیہ السلام کے نور کے پروردگار، ہم اس کو مخاطب کر رہے ہیں۔ برب الکرسی الرفیع، رفیع یعنی بہت بلند، کرسی یعنی ایک ایسا مقام اور مرتبہ جو پروردگار عالم کے ساتھ منسوب ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اے اس بلند مقام اور منزلت کے پروردگار۔ ورب البحر المسجور، اے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے پروردگار۔ ورب المنزل التوریت والانجیل والزبور، توریت، انجیل اور زبور کو نازل کرنے والے پروردگار۔ ورب الذل والحرور، اے دھوپ اور چھاؤں اور سائے کو پیدا کرنے والے پروردگار۔ ومنزل القرآن العظیم، قرآن عظیم کو نازل کرنے والے پروردگار۔ ورب الملائکۃ المقربین، ملائکہ مقربین کے پروردگار۔ وانبیاء مرسلین، اور انبیاء مرسلین کے پروردگار۔ یعنی اتنی عظیم نعمات خداوند عالم کو ہم یاد کرتے ہیں اور اس انداز سے خدا کو ہم پکارتے ہیں، اور پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ اے وہ زندہ جو ہر زندہ سے پہلے ہے، اے وہ زندہ جو ہر زندہ کے بعد زندہ ہے، اے وہ زندہ جو سب کو زندگی عطا کرتا ہے۔ یعنی خداوند عالم کے یہ وہ اوصاف حمیدہ ہیں کہ جن کو ہم بیان کرتے ہیں، جن سے معرفت پروردگار عالم میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے امام کو ہمارا سلام پہنچا۔ میں تھوڑا سا دعائے کا ذکر اس لیے بھی کر رہی ہوں تاکہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی یہ شوق پیدا ہو کہ وہ بھی اس انداز سے دعائے عہد کو پڑھیں۔ اور پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ امام زمان کی بیعت جو ہماری گردن پر ہے، وہ آج صبح سے اس دن تک ہے جب تک میں زندہ ہوں۔ آج صبح سے یعنی وقت فجر کا ہے اس میں، کہ صبح کے وقت آپ کو پڑھنی چاہیے، تو اس میں یہ اس کا ذکر ہے۔ اچھا، اب تب تک تو ہے جب تک ہم زندہ ہیں، لیکن اب موت بھی تو آنی ہے نا، اسی دعائے عہد کا جملہ ہے۔ لیکن اگر میرے اور میرے امام کے درمیان موت حائل ہو جائے، یعنی ہم میں دوری پیدا کر دے، حتمن مقضین، وہ تو حتمن ہے، وہ تو مقدر میں لکھی جا چکی ہے، تو پھر تو کیا کر، تو مجھے میرے کفن سمیت باہر نکال قبر سے، کس انداز میں؟ کہ میرے ہاتھ میں جو تلوار ہے وہ بے نیام ہو، میرا جو نیزہ ہے وہ بلند ہو، اور میں دعوت حق دینے کے لیے ایک داعی کی طرح، ایک اس شخص کی طرح کہ جو حق کی آواز پہ لبیک کہتا ہے، شہر شہر اور گاؤں گاؤں جاؤں۔ اور پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہم ارنا الطلعۃ الرشیدۃ والغرۃ الحمیدۃ وکل ناظری بنظرۃ منی الیہ، اے پروردگار مجھے وہ درخشاں چہرہ دکھا، مجھے وہ درخشاں پیشانی دکھا، چہرہ زیبا کی زیارت نصیب کر۔ اور کس قدر خوبصورت جملہ ہے کہ ان کے دیدار کو میری آنکھوں کا سرما قرار دے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ پروردگار عالم ان کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل فرما۔ اس کی تھوڑی سی شرح میں نے اس انداز سے بھی کی ہے کہ جب ہم ان الفاظ کو دیکھیں کہ پروردگار جب تک زندہ ہے تب تک تو ہماری مدد کر کے ہم ان کی لیے کچھ کر سکیں، لیکن مر جائیں تو بھی ہمارے دلوں میں ان کی محبت کو زندہ رکھ، ہمیں اس انداز سے اٹھانا کہ ہم اس وقت بھی تیار ہوں، ہماری تلواریں بے نیام ہوں، ہمارے نیزے بلند ہوں، ہمارے حوصلے بلند ہوں، اور اللہ رب العزت ان کے صدقے میں تمام تر مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر دے، اور وہ وعدہ جو خدا نے کیا ہے اس کو پورا کر دے۔ اب یہ جو دعائے عہد ہے جو ہم امام سے کہہ رہے ہیں کہ امام ہم
ریڈی ہیں، ہم تیار ہیں، آپ جب ظہور فرمائیں گے ہم ہوں گے، نہیں ہوئے تو ہم خدا سے یہ عہد کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اس انداز سے تیار کر دے، ہمیں اس انداز سے واپس پلٹا دے۔ تو یہ وعدہ صرف امام زمان سے وعدہ نہیں ہے، یہ وعدہ رسول خدا سے وعدہ بھی ہے، یہ وعدہ امیر المومنین سے بھی ہے، یہ وعدہ جناب سیدہ سے بھی ہے، امام حسن مجتبی، امام حسین علیہ السلام، تمام ائمہ سے وعدہ ہے کہ جب بھی وقت آئے گا تو ہم خدا سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایسے ہماری قبروں سے اس سے نکالے کہ ہم بالکل تیار ہوں اپنے وقت کے امام کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے، ان کا ساتھ دینے کے لیے۔ حدیث میں ہے اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہمارا درمیان میں بھی محمد، یعنی یہ سب کے سب محمد ہیں۔ ہم جس ہستی کے ساتھ بھی خود کو منسوب کریں گے، اس کی مراد یہ ہوگی ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، ان کے فرزند ہیں، ان کی آل ہے، ان کا نفس ہے، ان کا خون ہے۔ تو اگر امیر المومنین سے محبت ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو امام زمان سے محبت نہ ہو، آپ پر امام علی رضا نگاہ نہ فرمائیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر آپ آقا حسین علیہ السلام کے مصائب پہ گریا کرتے ہیں تو وقت آقا چہاردہ معصومین آپ کی مدد کے لیے نہ آئیں، یا حضرت عباس آپ کے سرحانے موجود نہ ہو۔ یعنی ایک امام سے محبت، اور پھر اگر بالخصوص امام زمان کا جیسے کہ آپ نے سوال کیا، تو امام زمان سے محبت ایسی محبت ہے جس کی تاکید سب نے کی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ میری آل میں سے ایک شخص ظہور کرے گا، اگر دنیا ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی رہ گیا، رسول خدا فرماتے ہیں اللہ اس دن کو بھی اتنا طول دے گا کہ میرا آخری فرزند ظہور کر لے گا، تو تم اس کی نصرت کرنا۔ ایسے ہی امیر المومنین مسجد کوفہ میں بیٹھ کے خطبہ ارشاد دے رہے ہیں، ایسے ہی امام حسن مجتبی، ایسے ہی آقا حسین علیہ السلام روزہ عاشورہ یاد فرما رہے ہیں امام زمان علیہ السلام کو، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام تو گریہ فرما رہے ہیں امام زمان کے لیے، گریہ فرما رہے، اور پوچھا گیا مولا خدا آپ کو کبھی نہ رلائے، آپ کیوں اتنا گریہ فرما رہے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے فرزند کو یاد کر کے گریہ کر رہا ہوں، کاش کہ میں ان کا دور پاتا تو اپنی پوری زندگی ان کی خدمت میں گزار دیتا۔ لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ چھٹے امام گریہ کر رہے ہیں، آج ہم اپنی زندگیوں میں سے اتنا وقت نہیں نکالتے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے گریہ کریں یا ان کے لیے کوئی کام کریں۔ یہ جو امام زمان علیہ السلام کے نام قائم آل محمد آنے پہ سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، ایک قدم آگے اٹھانا ہے، یہ طریقہ کس کا رائج کرتا ہے؟ یہ طریقہ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کا ہے۔ یعنی مولا کی مجلس میں، مولا کی محفل میں ایک مرتبہ اس انداز سے نام لیا گیا تو امام فوراً اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور امام نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا، امام نے اپنے قدم کو آگے بڑھایا، اور وہاں جو موجود اصحاب اور شیعہ تھے انہوں نے پوچھا مولا یہ کیا عمل ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہارے سامنے قائم کا نام لیا جائے تو تم اس انداز سے کھڑے ہو کر ان کو سلام کھو۔ یعنی سر پہ ہاتھ رکھنا اور پاؤں آگے بڑھانے سے کیا مراد ہے کہ امام ہم تیار ہیں، ہم لبیک کہہ رہے ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم فوراً موجود ہیں۔ اب یہ عمل بھی تو امام علی رضا علیہ السلام نے تعلیم دیا ہے۔ اب جب آپ آقا امام زمان علیہ السلام کے اس لقب پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں تو آپ امام علی رضا علیہ السلام سے بھی محبت کا ایک اپنا عمل ظاہر کر رہے ہیں، ان سے جو کیا ہوا وعدہ ہے اس کو پورا کر رہے ہیں۔ تو امام زمان کی محبت سب آئمہ کی محبت ہے، ان سے کرنا عہد یعنی رسول خدا سے عہد کرنا، یعنی امیر المومنین سے عہد کرنا، ان کی نصرت رسول خدا کی نصرت ہے۔ تو ضروری امر یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کریں اور ہم کوشش کریں کہ ہم پہلے ایسے تو بن جائیں نا کہ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کچھ کر سکیں، پھر ہم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے شیعہ ہونے کا دم بھرے نا۔ اگر آج ہی ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کچھ نہ کر سکیں تو پھر ہم خود کو کیسے شیعان علی بن ابی طالب علیہ السلام کہہ سکتے ہیں؟ جب ہم آقا حسین علیہ السلام کے مصائب پہ گریہ کریں اور کہیں کہ کوفہ والوں نے بے وفائی کی تھی، مولا آپ کو چھوڑ دیا تھا، مدینہ والوں نے، مکہ والے بھی آپ کے ساتھ نہیں آئے تھے، تو پھر آج ہم ذرا خود کو بھی دیکھیں کہ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کتنی وفا نبھا رہے ہیں۔ آج ہماری زندگیوں میں کون سا ایسا لمحہ ہے، کتنا وقت ہے، آدھا گھنٹہ، 50 منٹ، 1 گھنٹہ، رات سونے سے پہلے، صبح جاگنے کے بعد، کس لمحے ہم نے اپنے وقت کے امام کو یاد کیا؟ آج پورے دن کو آپ انالائز کریں کہ آپ نے کیا واقعی اپنے وقت کے امام کو یاد کیا ہے؟ کیا نماز فجر کے بعد آپ نے ان کو یاد کیا؟ کیا گھر سے نکلتے ہوئے آپ نے ان کو سلام کیا؟ کیا آپ نے ان کی سلامتی کے لیے صدقہ رکھا؟ کیا آپ نے ان پر درود پڑھ کے بھیجا؟ کیا آپ نے ان کے لیے ایک تسبیح ہدیہ کی؟ کیا آپ نے درود پاک ہدیہ کیا؟ کیا سورہ یاسین ہدیہ کی؟ یہ چھوٹے چھوٹے گیسچرز ہیں، یہ کوئی بہت لمبے کام نہیں ہے۔ اب کوئی کہے کہ اس کی زندگی میں اتنا وقت نہیں کہ وہ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹے دے سکے، تو ایک تسبیح درود پاک کی ہدیہ کر دینا، تسبیح نگلا کو ہدیہ کر دینا، ایک بار دل سے یاد کر لینا، ایک بار سلام کر دینا، یہ کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے۔
لیکن آپ کی بڑی محبت کو، آپ کی بڑی عقیدت کو ظاہر کرتا ہے.